ناظرین السلام علیکم. ناظرین ڈاکٹر دانش پروگرام اب تک ڈاکٹر دانش کے ساتھ حاضر ہوں. ناظرین بحث طالب علم 3 سوال آج میرے ذہن میں ابھر رہے ہیں اور وہی 3 سوال میں آج کے انٹرو میں اپنے مہمانوں کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. ایک تو یہ ہے کہ نواز شریف صاحب کی صحت کے لحاظ سے عدالت نے اور حکومت نے ان کی میڈیکل رپورٹس کی بنیاد پر ان کو علاج کے لیے بیرون ملک جانے کی اجازت دی. زور کس پہ ہے کہ جو میڈیکل رپورٹس کی ریکمنڈیشن تھی اس کے اوپر ایک مریض کو باہر جانے کی اجازت دی گئی. اب حکم آیا ہے عدالت کا, اسلام آباد ہائی کورٹ کا, کہ نواز شریف صاحب 10 ستمبر کو سرنڈر کریں. تو ایز اے طالب علم میں یہ سوال رکھتا ہوں کہ جب جانے کے اوپر میڈیکل ریکمنڈیشن یا میڈیکل رپورٹس کی بنیاد اہم تھی تو پھر واپسی کے لیے ایک مریض کے وہاں کی میڈیکل رپورٹس یا وہاں کے ڈاکٹر کی ریکمنڈیشن کی ضرورت تھی یا نہیں تھی, اور اگر تھی تو اس کے باوجود عدالتی فیصلہ آ چکا ہے, فیصلے پہ بات ہو سکتی ہے, عدالتی فیصلہ کہاں کھڑا ہوتا ہے. ایک سوال تو میرا یہ بنتا ہے. دوسرا میرا اور اسی سے ریلیٹڈ یہ ہے کہ کیا نواز شریف صاحب کی صحت جو ہے وہ ایک قانونی مسئلہ ہے, سیاسی مسئلہ ہے, قومی اور عوامی مسئلہ ہے یا طبی مسئلہ ہے. یہ ایک سوال میں آج اٹھاؤں گا اور پوچھوں گا اپنے مہمانوں سے. اور دوسرا امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ کراچی کے مسائل پر آرمی چیف بھی کراچی تشریف لائے اور وزیر اعظم کا بھی ہے کہ وزیر اعظم بھی کراچی تشریف لائے. اب سوال یہاں پر یہ پیدا ہوتا ہے, ابھی میں نے ایک سٹیٹمنٹ پڑھی ہے کہ آرمی چیف نے یہ کہا ہے کہ کراچی پاکستان کی شہرک جیسے کہتے ہیں بہت امپورٹنٹ ہے, کراچی کی ترقی پاکستان کی ترقی ہے, اور انہوں نے یہ کہا ہے بزنس کمیونٹی سے ملاقات میں کہ 3 سال میں کراچی کے مسائل کو حل کر دیا جائے گا. میرا اب یہ سوال ہے ایز اے طالب علم کہ جب آرمی چیف یعنی یقیناً آرمی پہ پاکستان کے ہر شہری کو اعتماد ہے اور اس کے چیف کی اسٹیٹمنٹ پہ بھی اعتماد ہے, جب آرمی چیف کراچی کے مسائل پر اتنی بڑی اور اہم اسٹیٹمنٹ دے کے چلے گئے تو پھر اب وزیر اعظم کے اسٹیٹمنٹ کی یا ان کی آمد کی یا ان کے کسی فیصلے کی کیا اہمیت رہ جائے گی؟ یہ سوال ہے میرا اور سوال کیا جا سکتا ہے. تیسرا ایک اور امپورٹنٹ ہے اور وہ یہ ہے کہ اس حوالے سے جو میں نے کہنا ہے کہ سپریم کورٹ نے بار بار یہ ریمارکس دیا ہے, ایک دفعہ نہیں, بار بار یہ سوال اٹھایا ہے کہ موجودہ حکومت کبھی معاملہ قانونی اور آئینی ہو, کبھی معاملہ آپ کے سفارتی ہو, کبھی معاملہ اداروں کے حوالے سے ہو, بیوروکریسی کے حوالے سے ہو, انتظامی ہو, اور اب جو ہے وہ گورننس کے حوالے سے بھی سپریم کورٹ کا ایک ریمارکس آیا ہے کہ موجودہ حکومت میں نہ اہلیت ہے نہ صلاحیت ہے. تو پھر ایک سوال بنتا ہے کہ کیا ایک ایٹمی طاقت ملک پاکستان اگر واقعی صلاحیت اور اہلیت نہیں ہے تو پھر یہ پوری کی پوری حکومت کہاں کھڑی ہوگی اور کب تک چلے گی؟ پھر یہ سوال اٹھتا ہے. یہ 3 سوال ہے جو میں لے کے آیا ہوں اور میرے جو گیسٹ ہیں ان کا تعارف کراتا ہوں. میرے ساتھ ہیں جناب اطہر صاحب, ڈپٹی سیکرٹری جنرل پاکستان مسلم لیگ نون. آپ کا بہت شکریہ سر, آپ نے ہمیں جوائن کیا. میرے ساتھ ہیں شوکت بسرا صاحب, پاکستان تحریک انصاف. آپ کا بہت شکریہ سر, آپ نے بھی ہمیں جوائن کیا. اور میرے ساتھ ہیں سینیٹر مولا بخش چانڈیو, مرکزی سیکرٹری اطلاعات پاکستان پیپلز پارٹی. آپ کا بہت شکریہ سر, آپ نے ہمیں جوائن کیا. تینوں مہمانوں کا شکریہ. ناظرین ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں اور اپنے ان 3 سوالات کا جوابات اپنے مہمانوں سے میں لے کر آپ تک پہنچاتا ہوں. ایک چھوٹا سا بریک.
वेलकम बैक जी। तार साहब, सबसे पहले आपकी तरफ आता हूँ और ये यकीनन आपसे ज़्यादा कौन ज़्यादा जानता है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने नवाज शरीफ साहब जो इलाज के लिए गए हैं उनको सरेंडर करने का हुक्म दे दिया है 10 सितंबर तक। तो पहला सवाल तो मेरा ये है कि क्या वो इस अदालती हुक्म के ऊपर सरेंडर करने जा रहे हैं, क्योंकि माजी में भी उन्होंने अदालती हुक्म के ऊपर बड़े अहम फैसले किए, मुल्क में आए थे। तो क्या 10 सितंबर को वो सरेंडर करने जा रहे हैं? एक तो ये है सवाल का, और दूसरा ये है कि क्या आप समझते हैं कि सर ये कोई सियासी मामला है नवाज शरीफ के इलाज को लेकर, सेहत को लेकर, ये कोई कानूनी मामला है ये एक तिब्बी मामला है? क्या कहेंगे सर? बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, बड़े पर्टिनेंट सवालात हैं आपके। देखिए, पहली बात तो ये है कि मियां नवाज शरीफ साहब ना जाना चाहते थे और ना वो वहां रुकना चाहते हैं। वो जाते हुए जो मेरी आखिरी एयरपोर्ट पे उनसे गुफ्तगू हुई उसमें उन्होंने मुझे फरमाया कि जी मैं 1 घंटा भी इजाफी बाहर नहीं रुकना चाहता और ये मेरी सेहत का मामला है, मैं सेहतयाब हो जाऊं मैं फौरन वापस आ जाऊंगा। और जिस तरह आपने मेंशन किया, वो अपनी अहलिया को बिस्तरे मर्ग पे छोड़ के अपनी बेटी समेत वापस आए, कानून के सामने सरेंडर किया, अपने आप को कानून के हवाले किया और वो सीधा जेल गए आते साथ ही। तो बात ये है कि जिस शख्स ने अपनी 2 सजाएं सुनने के बाद वापस आके कानून के सामने सरेंडर किया हो और जिसका पास्ट कॉन्डक्ट ये साबित करता हो कि वो इस मामले में बिल्कुल किसी किस्म की कोई लगी लिपटी से काम नहीं लेता, कानून के सामने अपने आप को सरनिगू रखता है, तो मैं समझता हूं कि उसमें कोई ऐसी इसका सियासी पहलू है नहीं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जो बहस हुई, हमारा मौकफ तो ये था कि एक केस लाहौर हाई कोर्ट में सब जुडिस है, ज़ेरे समात है, पेंडिंग है, जो उनका नाम ECL से निकाले जाने के हवाले से और उनकी बाहर जाने की इजाज़त के हवाले से, उसमें एक शॉर्ट फैसला आया और वो डिटेल केस अभी वहां पड़ा है, अभी उसकी समाअत होनी है। और हमने जो अंडरटेकिंग लाहौर हाई कोर्ट में दी उसका भी जिक्र किया। उसमें 2 चीजें दर्ज थी। नंबर 1 ये कि 4 हफ्तों के लिए बाहर गए हैं, या अंग्रेजी का लफ्ज और उर्दू का लफ्ज या जब वो सेहतयाब हो जाएं और उनके डॉक्टर्स ये डिक्लेयर कर दें कि वो वापस आने के लिए फिट हैं और उन्होंने अपनी जो सेहत है, जो हेल्थ है, वो रीगेन कर ली है। और दूसरा उसमें यह दर्ज था कि अगर हुकूमत चाहे तो वो हाई कमीशन के जरिए राब्ता करके वो उनका तिब्बी मुआयना करवा सकती है और उनकी सेहत के मुतालिक मुसद्दिका इतलात जो है वो ले सकती है, जो हुकूमत ने कोर्ट में कहा कि हमने आज तक नहीं ली। इससे नफी होती है उस ऑर्डर की जो पंजाब हुकूमत ने बेल में तोसी नहीं की। आपने जब एक शख्स का तिब्बी मुआयना नहीं किया, किसी डॉक्टर ने, मेडिकल बोर्ड ने, वजीर ने उनसे फोन पे बात करके उनकी हालत दरियाफ्त नहीं की, तो सिर्फ रिपोर्टों की बेस पे किसी को अनफिट डिक्लेयर ना करना और उसकी बेल में तोसी ना करना, ये एक सियासी मामला है। और एक मुखालिफ पॉलिटिकल पार्टी की गवर्नमेंट ने वो यकतरफा फैसला किया, ये भी हमने उसमें लिखा। और बाकायदगी के साथ डॉक्टर साहब मैं खुद उनकी मेडिकल रिपोर्ट्स बाकायदा नोटराइज्ड और हाई कमीशन से अटेस्ट करवा के हर माह, तकरीबन हर माह जमा कराता रहा हूं। आखिरी रिपोर्ट 28 जुलाई 2020 को जमा कराई और अब जो लेटेस्ट रिपोर्ट है वो 26 अगस्त को बन गई थी। हाई कमीशन से अटेस्टेशन बाकी है, कॉपी आ गई है, वो ओरिजिनल भी हमें एक आधे दिन में मिल जाएगी। अब आते हैं, इसका एक और कानूनी पहलू है। CRPC का सेक्शन 423 ये कहता है कि अपील में कोई मुजरिम या कोई शख्स खुद बहस करे या उसका प्लीडर या वकील करे, ये भी हमारा एक मौकफ है। तो ये कानूनी पहलू पे बड़ी तफसील के साथ जायजा लिया जा रहा है और हम ये समझते हैं कि उनको वापस आने का पाबंद अभी फिलहाल नहीं किया जा सकता जब तक उनका इलाज चल रहा है। ये तिब्बी मामला है, नंबर 1। नंबर 2, इसमें बहुत सारे कानूनी पहलू भी शामिल हैं जिनसे हमारे इस मौकफ को तकवीयत मिलती है कि जब तक उनका इलाज मुकम्मल नहीं होगा, वो सेहतयाब नहीं होंगे, वो नहीं आ सकते, क्योंकि उनका आगे भी कॉन्सिक्वेंस है। अगर वो आते हैं और उनके हार्ट को ब्लड सप्लाई अभी कम है एज पर लेटेस्ट मेडिकल रिपोर्ट, और उनको जेल भेज दिया जाता है, तो उनका इलाज कैसे मुमकिन होगा? खुदा ना खास्ता
اگر ان کو جیل بھیجا جاتا ہے تو وہاں پہ جو حالات ہوں گے یا علاج ڈسکنٹینیو ہوگا، جو دوائیوں پہ ان کو ریگولیٹ کیا جا رہا ہے، جو اپوائنٹمنٹس 4 لندن کے اسپتالوں میں لی جا رہی ہیں، جو 4-5 اسپیشلسٹ سے مشورے کیے جا رہے ہیں، وہ ایکسس ختم ہو گیا اور ان کی صحت کو انگریزی میں کہتے ہیں irreparable loss cause ہوا، تو اس کا ذمہ دار کون ہوگا؟ تو یہ وہ عوامل ہیں جو ہمارے سامنے ہیں. اس پہ نہ ہم سیاست، دیکھیے جب عمران خان صاحب کنٹینر سے گرے تھے، زخمی ہوئے تھے، اسی جگہ جہاں میں بیٹھا ہوں، یہاں سے میاں نواز شریف صاحب اور میاں شہباز شریف صاحب شوکت خانم روانہ ہوئے تھے، ان کی عیادت کی تھی اور الیکشن کیمپین معطل کر دی تھی. آخری دن تھا الیکشن کیمپین کا. تو ہم سمجھتے ہیں کہ سیاسی معاملہ یہ نہیں ہے، طبی بھی ہے، قانونی بھی ہے، مگر صحت پہ سیاست نہیں ہونی چاہیے. جس کی اہلیہ جب وہ جیل میں ہو، گزر گئی ہو، جس کے باپ کو لحد میں اس نے نہ اتارا ہو، جلا وطنی کے دور میں اس کے باپ وفات پا گئے ہوں، تو وہ ہم سمجھتے ہیں اس میں سیاست نہیں ہونی. ٹھیک ہے، میں آتا ہوں جناب شوکت بسر صاحب کی طرف آ جاتا ہوں. پہلے مولا بخش چانڈیو صاحب کی طرف آنے سے پہلے پی ٹی آئی کی نمائندگی کرتے ہیں. سر، میں سوال یہ ہے کہ کیا آپ کیا سمجھتے ہیں کہ عدالت نے جو فیصلہ، کیونکہ فیصلے پہ تو بات ہو سکتی ہے، عدالت سب کے لیے محترم ہے، ججز سب کے لیے محترم ہے، قانون اور آئین کی پاسداری سب کے لیے محترم ہے، کیا عدالت نے جو پہلا فیصلہ کیا تھا وہ میڈیکل رپورٹس کی بنیاد پہ کیا تھا؟ تو کیا اس دفعہ عدالت نے میڈیکل رپورٹس کو نہیں دیکھا کہ وہاں سے جو میڈیکل رپورٹس آئی ہے اس میں یہ جو عدالت نے فیصلہ دیا سرنڈر کا، آپ سمجھتے ہیں صحیح ہے؟ اور آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ڈاکٹروں کی سفارش کے بغیر ایک مریض کو جو علاج کے لیے ملک سے باہر گیا ہے اسے عدالتی حکم پر واپس آ جانا چاہیے؟ اور ایک اور اس میں تھوڑا سا ایڈ کرتا ہوں آپ سے کہ کیا یہ مسئلہ عوامی ہے یا قومی معاملات ہیں، نیشنل انٹرسٹ کا مسئلہ ہے؟ کیونکہ اس میں حکومت بہت انٹرسٹ لے رہی ہے. کیا کہیں گے سر؟ ڈاکٹر صاحب، پہلے بھی میاں صاحب عدالت کے حکم پر میڈیکل رپورٹس کی روشنی میں ملک سے باہر گئے تھے. ابھی بھی عدالت کے حکم پر انہوں نے جو میڈیکل رپورٹس پیش کی ہیں، جو لیٹر ساتھ لگایا ہے، جو رپورٹ ساتھ لگائی ہیں، اسی بنیاد پہ عدالت نے یہ فیصلہ اور یہ حکم دیا ہے کہ وہ اپنے آپ کو سرنڈر کریں. اب حکومت جو ہے اس نے تو امپلیمنٹ کرنا ہے عدالت کے آرڈر کو. پہلے بھی آپ کو یاد ہوگا کہ یہ وہی حکومت ہے جس کے اوپر آج بھی کہا جا رہا ہے کہ جی ان لوگوں نے کوئی جان بوجھ کر جانے دیا، رپورٹ صحیح نہیں دی. جو مخالفین باتیں کرتے ہیں، اس وقت جو صورتحال تھی وہ یہ تھی کہ حکومت نے یہ کہا کہ آپ 7 ارب کے بانڈز جمع کروا دیں اور آپ چلے جائیں. حالانکہ پریزیڈنٹ پاکستان کی ہسٹری میں یہ موجود نہیں تھی کہ کوئی کنوکٹڈ لوگ کسی ملزم کو بھیجا گیا ہو. لیکن اس وقت جو حالات تھے ڈاکٹر صاحب وہ یہ تھے کہ بہت ہی کریٹیکل سچویشن ہے میاں صاحب کی. میں کہہ رہا ہوں کہ صحت پہ سیاست نہیں ہونی چاہیے. اللہ تعالی میاں صاحب کو صحت دے، زندگی دے اور ہر کسی کو صحت دے. آپ اس وقت کا سینیریو ذرا ذہن میں رکھیں ڈاکٹر صاحب کہ اس وقت یہ کہا گیا کہ شاید میاں صاحب لندن پہنچ بھی پاتے ہیں کہ نہیں پہنچ پاتے، نمبر 1. نمبر 2، کورٹ نے باقاعدہ ایک ہولڈ کیا کہ اگر میاں صاحب کو مسلم لیگ نون کے لیڈران بشمول مریم نواز صاحبہ اور میاں شہباز شریف صاحب اور ان کے جتنے سٹالورٹس ہیں، ایون تارڑ صاحب نے وہ کیس کانٹیسٹ کیا تھا، جو رپورٹس دی تھیں، کہا گیا جی اگر میاں صاحب کو کچھ ہوا تو اس کا مقدمہ، اس کا پرچہ عمران خان صاحب اور تحریک انصاف پہ کروائیں گے. اچھا، اب مجھے یہ بتائیے، جو انہوں نے ہمیں رپورٹ سبمٹ کی وہ ہم نے ٹرن ڈاؤن کر دیں. ان کو کرنا تو یہ چاہیے تھا کہ لاہور ہائی کورٹ میں جہاں سے بیل ہوئی ہے، میں اور تارڑ صاحب دونوں وکیل ہیں، وہ یہ وہاں پر چلے جاتے، ان کو چیلنج کرتے. اب باقاعدہ ایک لاہور اسلام آباد ہائی کورٹ نے اس کو ہولڈ کر لیا اور اب میاں صاحب کی جو قانونی پوزیشن ہے وہ ایبسکونڈر ہیں. اب مجھے بتائیں ڈاکٹر صاحب، اس میں حکومت کا کیا قصور ہے؟ حکومت، اچھا، اب میاں صاحب کا جو سٹیٹس ہے باقی لوگوں سے مختلف ہے. حالانکہ اس وقت اسحاق ڈار صاحب بھی وانٹڈ ہیں کورٹس کو، اداروں کو، اسی طرح سلمان شہباز صاحب ہیں اور ان کی فیملی کے لوگ ہیں، لیکن میاں صاحب باقاعدہ کورٹ سے کنوکٹڈ ہیں. اچھا، اب ہوگا کیا؟ میاں صاحب کو یا تو سیٹسفائی کرنا چاہیے کورٹس کو کہ حکومت کو سیٹسفائی کر ہی نہیں رہے ہیں، وہ لے آئیں رپورٹس اور آ کے سبمٹ کریں کورٹ کو. اچھا، اب مجھے ڈر یہ ہے کہ 10 تاریخ کو یا 11 تاریخ کو جب بلایا ہے، کیونکہ مسلم لیگ نون کی روایت یہ ہے کہ جب ان کو کسی ادارے کا، کسی عدالت کا حکم پسند نہیں آتا
تو یہ اس پہ چڑھ دوڑتے ہیں, یہ اس پہ حملہ کر دیتے ہیں, ججز بیچارے جانے بچاتے ہیں, پھر یہ کہتے ہیں یہ کون ہوتے ہیں 5 جج میں پوچھنے والے, یہ ہم. اور آپ نے یہ روایت دیکھیں سپریم کورٹ سے لے کر نیب کی ادارے تک جس طرح ان کا بیہیویئر ہے, اور جب ان کو ریلیف ملتا ہے تو یہ شادیانے بجاتے ہیں, موتی چور کے لڈو کھاتے ہیں اور کہتے ہیں یہ حق اور سچ کی فتح ہوئی ہے. یہاں پر بھی ان کو میں پھر کہہ رہا ہوں, حکومت اس میں کچھ بھی نہیں کر رہی. ہاں حکومت ایک کام ضرور کر رہی ہے, میں آپ کو خبر دے دیتا ہوں کہ حکومت اب یہ پروب کروائے گی کہ جو پنجاب کی لیبز کے اندر یا جو لوگ بھی اس میں ملوث ہیں, ہم اس کی انکوائری کرانے جا رہے ہیں کہ وہ رپورٹس جو ہیں کیا, اور جو نظر آ رہا ہے میاں صاحب کو آج 6 یا 7 مہینے ہو گئے ہیں, تارڑ صاحب نے کتنی معصومیت سے کہہ دیا کسی ہاسپٹل میں ان کا ایڈمٹ نہ ہونا, کہیں سے علاج نہ کروانا, ان کی رپورٹس نہ حکومت کو سیٹسفائی کر سکی نہ کورٹ کو سیٹسفائی کر سکی. اور آج بھی انہوں نے جو بڑا انٹرسٹنگ جمع کروایا ہے جواب, ڈاکٹر صاحب آپ خود بائی پروفیشن ڈاکٹر ہیں, جب آدمی زندگی موت کی کشمکش میں ہو, جب ڈیتھ بیڈ پہ ہو, پتا ہو اگلا لمحہ ہے کہ نہیں ہے, تو آپ مجھے بتائیں کہ آپ اپنا علاج نہیں کروائیں گے؟ اب ڈیفینیٹلی علاج کروائیں گے. اس لیے ڈاکٹر صاحب یہ حکومت کے اوپر دشنام ترازی یا حکومت میں انگلی نہ اٹھائیں, ٹھیک ہے, یہ عدالت جا کے مطمئن کریں, عدالت کو مطمئن کریں. ٹھیک ہے, لیکن آپ نے بتایا نہیں کہ یہ واقعی قومی مسئلہ ہے, نیشنل انٹرسٹ کا مسئلہ ہے, یہ عوامی مسئلہ ہے, یہ طبی مسئلہ ہے. یہ تھوڑا سا ایک کمنٹس میں چاہ رہا تھا. اچھا ایک نا, میں ابھی میں بیٹھا ہوا تھا تو میرے ایک دوست نے ذوالفقار گوندل صاحب ہمارے ساتھ ڈپٹی پارلیمنٹ لیڈر ہیں, انہوں نے کہا بسرا صاحب ان کو یہ کہیں کہ یہ سیر سپاٹے چھوڑیں واپس آئیں. اور پوری قوم مجھے اس وقت میسج کر رہی ہے کہ میاں صاحب کو سیر سپاٹے چھوڑ کے واپس آنا چاہیے. اور دوسری بات ڈاکٹر صاحب گزارش یہ ہے, دیکھیں پاکستان کو بنانا ریپبلک نہیں ہے. سر ٹائم نہیں ہے. میں نے جو سوال آپ نے میرے سوال کا میں نے آگے جانا ہے سر. میرے سوال کا یہ عوامی مسئلہ ہے, قومی مسئلہ ہے, یہ طبی مسئلہ ہے, کیا کہیں گے سر؟ بس اتنا بولے میں آگے جاؤں. ڈاکٹر صاحب یہ قومی مسئلہ ہے. ٹھیک ہے, یہ قومی مسئلہ ہے, یہ قانونی مسئلہ ہے, یہ قومی مسئلہ ہے, یہ قانونی مسئلہ ہے, یہ طبی مسئلہ نہیں ہے. چلیں بس بات صاف ہو گئی, میں آگے چلتا ہوں. میں اگلا کوئسچن ہی کچھ اور بنتا ہے. مولا بخش چانڈیو صاحب, ایک تو زرداری صاحب کی صحت بہت اہم, حکومت اس میں بہت ایکٹیو ہے سر, ایک ایک چیز کے بارے میں فوکس کرتی ہے, ریمارکس دیتی ہے, ان کے منسٹر, کیبنٹ, خود وزیر اعظم. اور دوسرا یہ آپ نواز شریف. تو کیا سر ایک طرف تو حکومت اتنی ایکٹیو نظر آ رہی ہے تمام معاملات میں, انہوں نے کہا یہ قومی مسئلہ ہے, دوسری طرف سپریم کورٹ کا بار بار ریمارکس آتا ہے کہ یہ جو موجودہ حکومت ہے نہ اس میں صلاحیت ہے نہ اس میں اہلیت ہے. کیا کہیں گے سر؟ میں زیادہ بات کر سکتا, مجھے اصل صورتحال کا پتہ نہیں ہے میاں صاحب کے صحت اور تندرستی کا. زرداری صاحب کے متعلق بچہ جانتا ہے. پوری ان کے صحت کے جتنے بھی ذمہ داران ہیں, جب وہ جیل میں تھے, جب وہ ہاسپٹل میں تھے, سب انہوں نے دیکھا ہے. اور ہمارے لیے تو کہا ہی نہیں جا سکتا کہ ہم جیل سے ڈرنے والے ہیں زرداری صاحب, جیل سے بھاگنے والے ہیں زرداری صاحب, کیسے سے ڈریں گے, یہ تو ان پہ الزام آ ہی نہیں سکتا. اور وہ ہم سب کہتے رہے کہ زرداری صاحب کو ہسپتال میں منتقل کریں, نہیں کیا. آخر پمس کے ڈاکٹروں نے کہا کہ ان کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے اور یہ مناسب نہیں, لیکن ہم سمجھتے ہیں, بسرا تو میرا چھوٹا بھائیوں کی طرح ہے, وہ جو بھی کہے, آج کل ان کو لگتا ہے کہ تحریک انصاف فرشتوں کی جماعت ہے جو غلطی کر ہی نہیں رہی ہے. وہ تو کچھ نہیں کر رہی ہے, وہ تو نہیں, سب کچھ عدالت کر رہی ہے. ان کے سارے معاملات عدالتوں کے اوپر ہیں, ان میں اپنی کوئی صلاحیت نہیں ہے. آپ بتائیں کہ 2 سال میں انہوں نے کون سا کارنامہ کیا ہے جو عوام کو بتائیں؟ انہوں نے معیشت بہتر کی ہے, انہوں نے کوئی ترقیاتی کوئی اسکیمیں دی ہیں, انہوں نے کہ ہمارے صوبوں کے ساتھ کوئی بہتر تعلقات کیے ہیں, یا ہمارے صوبوں کے حق کے حاکمیت کے خلاف سازشیں کی ہیں؟ آپ بس سوائے سیاسی مخالفوں کے انتقام کے کچھ بھی نہیں کیا ہے. میاں صاحب کو عدالت نے جانے دیا, ان کی صحت کی وزیر ہے پنجاب کی, انہوں نے بیان دیے بھائی میاں صاحب کو جانا چاہیے. کئی وزراء نے کہا, پی ٹی آئی کے کئی اہم رہنماؤں نے کہا کہ میاں صاحب کو جانا چاہیے. اب یار یہ بیمار ہے یا باہر جائے گا تو ہر وقت ویل چیئر پہ چلے گا کیا؟ ظاہر ہے باہر کی دنیا میں ہے, معاملات اور بن جاتے, لیکن ان کا تاثر یہ بن چکا ہے. اور دوسری بات, آپ نے بڑی اچھی بات کی ہے, بہت اچھی بات کی ہے, اور وہی درست بات ہے, ان کی اپنی کوئی اہلیت نہیں ہے. ایمانداری کی بات ہے, یہ ان کو تو مشکل آسان کرنے والے
شخصیتیں ہیں اور روحانی طاقتیں ان کے ساتھ ہیں، ان کی مشکلات آسان ہوتی ہیں. یہ حکومت تو نہیں چل رہی، یہ حکومت پی ٹی آئی تو نہیں چلا رہی ہے. اگر حکومت پی ٹی آئی کی چلا رہی تو آپ بتائیں کس اہم محکمے میں ذمہ داری انہوں نے سنبھالی ہے. یہ دکھا کر کسی اور کا انتہائی محترم چہرے اپنے گناہ بخشوا رہے ہیں، لیکن پی ٹی آئی میں تو کوئی اہلیت نہیں ہے کوئی. اب جب زمانہ آئے گا تب بات کریں گے، ابھی وقت سے پہلے ہم نے کیا کہنا ہے. لیکن بسرا صاحب کو بھی میں گزارش کر رہا ہوں، میرے دوست ایسا بھی نہ کرو کہ حکومت تو کچھ نہیں کر، ہاں کچھ بھی نہیں کر رہی ہے لیکن اس کو فیصلہ تو ثابت نہیں کرے. خدا کے واسطے جتنا انہوں نے انتقامی کارروائیاں کی کسی حکومت نے نہیں کی ہے. کیا کیا ہے آپ بتائیں بلا. بسرا صاحب بیٹھے ہیں، بے نظیر صاحبہ کی بیٹی اور آصف صاحب کی بیٹی کو اجازت نہیں اپنے باپ سے ملاقات کرنے کی ہاسپٹل میں. کہاں بھاگی جا رہے تھے ہمارے رہنما اور لیڈر جن کو رات کی اندھیرے میں لے کر آئے. ہے کوئی اخلاق، کوئی سیاسی طریقہ کار؟ آپ آصف صاحب کی بہن کو لے کر آ گئے رات کو. کیا کہاں جا رہے تھے؟ ہر پیشیوں پہ آ رہے تھے. اب بھی وہ طبیعت کے ناساز کے باوجود سب کے سب جب بھی عدالت بلاتی ہے، نیب بلاتی ہے، کورٹ بلاتی ہے، وہ جاتے ہیں. ہم فرار ہونے والے نہیں ہیں، لیکن کوئی انسانی رویوں پہ تو چلے نا. اور آپ جو بار بار سوال پوچھ رہے ہیں یہ قانونی، کوئی قانونی ہو یا نہ ہو، انسانی رویہ اور انسانی بنیاد بھی بہت بڑی بات ہے. سیاسی بھی ہو، قانونی بھی ہو، میں مانتا ہوں ان لوگوں کو، لیکن یہ انسانی بنیاد پر چھوڑا تھا. اب عدالت نے فیصلہ کیا ہے، میاں صاحب بہتر فیصلے کریں گے. زرداری صاحب کا معاملہ ان سے بہت مختلف ہے. زرداری صاحب پہلے بھی قانون کے مطابق عدلیہ کے سامنے آتے رہے اور باعزت بری ہوتے رہے. ہم ڈرنے رہے، بھاگ نہیں رہے، ڈر نہیں رہے. جب جب عدالت بلائے گی ہم انتہائی احترام کے ساتھ. ہم تو بھٹو کا فیصلہ ماننے والے ہیں. تسلیم کیا یا نہیں کیا پر پیپلز پارٹی کارکن عدلیہ پر لیکچر دوڑے. یہ اگر اس وقت میں ہم پیپلز پارٹی حکم کرتی کہ کارکن عدلیہ کے سامنے آ جائے تو یہ بسرا صاحب بھی آج آپ کو بتاتے کہ میں بھٹو کے کیس میں جیل میں گیا. لیکن ہم عدلیہ کا فیصلہ مانتے ہیں. جتنا احترام پیپلز پارٹی نے عدلیہ کا کیا ہے، پاکستان کی قومی سلامتی کے اداروں کا کیا ہے، شاید کوئی بھی ایسی پارٹی نہیں اتنا احترام کیا ہو. ٹھیک ہے سر. میں ایک بریک پہ جاؤں گا لیکن ایک جملہ کہتا ہوئے جاؤں گا. سپریم چیف جسٹس کا ریمارکس بھی ہے کہ کیا وجوہات ہے کہ ایک چھوٹا سا ادارہ کے الیکٹرک، اس پہ اسلامی جمہوریہ پاکستان کے وزیر اعظم کا ریٹ نہیں ہے. کیا وجوہات ہے؟ یہ بہت بڑا ایک سوال ہے جو انہوں نے کیا ہے. تو کیا وجوہات ہے کہ وزیر اعظم پاکستان کے الیکٹرک کے خلاف کوئی کام، کوئی حکم دینے کو تیار نہیں ہے، ان کے خلاف کوئی کارروائی کرنے کو تیار نہیں ہے؟ کیوں؟ حالانکہ انہی کے پارٹی کے لوگوں کا یہ خیال ہے اور سٹیٹمنٹ موجود ہے، اور ایک بہت ہی اہم ادارے کے سربراہ جن کو اسی سٹیٹمنٹ جی کے الیکٹرک کے خلاف وہ کارروائی کرنے جا رہے تھے، اس پر وزیر اعظم بہت ناراض ہوئے تھے. کیا کہ کے الیکٹرک کے اونر جناب عارف نقوی نے، میں نہیں کہہ رہا، یہ سٹیٹمنٹ ہے موجود ہے کہ عارف نقوی صاحب نے پی ٹی آئی کو، وزیر اعظم کو اربوں روپے فنڈز دیا. تو چیف جسٹس صاحب، اگر عارف نقوی نے واقعی بقول ان تمام شخصیات کے جنہوں نے یہ بات کہی ہے، آن ایئر بھی کہی ہے، کہ اربوں روپے فنڈ اگر کے الیکٹرک کے اونر عارف نقوی صاحب نے وزیر اعظم عمران خان کو پی ٹی آئی کے لیے دیا، تو پھر یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ وزیر اعظم اس چھوٹی سی کے الیکٹرک کے خلاف کارروائی کریں؟ اور اگر یہ بات غلط ہے تو آج یہ بات غلط ہوتی ہے اور وزیر اعظم ایک آرڈر نکالتے ہیں کہ کے الیکٹرک کے خلاف کارروائی کی جائے، اور 78 ارب روپے، اگر وزیر اعظم چاہیں تو وہ ڈاکومنٹس میں پیش کر دوں گا، 78 ارب روپے جو کے الیکٹرک نے سوئس آردن گیس کو دینا ہے، عوام کو دینا ہے، وزیر اعظم ایک ٹویٹ کریں کہ یہ 78 ارب روپے کے الیکٹرک فوری طور پر عوام کو واپس کرے. یقین کیجئے دوسرے پروگرام میں میں سلوٹ کروں گا. ایک چھوٹا سا بریک پہ واپس آتا ہوں. ویلکم بیک. ایک بات کہہ کے میں سوال پہ جاتا ہوں کہ اگر کے الیکٹرک کے 78 ارب روپے جو دینے ہیں کہ الیکٹرک نے، اس کا ڈاکومنٹس اگر وزیر اعظم چاہتے ہیں تو میں انہیں پیش کر سکتا ہوں. ایک چیز جی عطا اللہ تعالی صاحب، میں آپ کی طرف حاضر ہوتا ہوں اور میرے پاس 4 منٹ ہے آپ کے لیے. سر یہ مجھے بتائیے
کہ مسلسل سپریم کورٹ کی طرف سے یہ اسٹیٹمنٹ آ رہا ہے کہ موجودہ حکومت میں نہ اہلیت ہے نہ صلاحیت ہے، کبھی آئینی میٹر ہو، کبھی سفارتی میٹر ہو، کبھی بیوروکریسی انتظامی کا مسئلہ ہو، اب گورننس کے اوپر اسٹیٹمنٹ آ گیا کہ الیکٹرک کے اوپر دے دیا. کیا کہیں گے سر؟ دیکھیے میں ذرا بریفلی بسرا صاحب نے کچھ مس سٹیٹمنٹس تھی میں وہ کلیئر کر دوں کہ رپورٹس تو دیکھیں ہم تو ان کی تحویل میں تھے. میڈیکل رپورٹس جو تھیں وہ یا پہلے نیب میں ٹیسٹ ہوا، نیب کی تحقیقات کروا لیں، اگر کر سکتے ہیں تو کر لیں. دوسرا یاسمین راشد صاحبہ 11 رکنی میڈیکل بورڈ، تب کے سی او شوکت خانم، اب کے معاون خصوصی برائے صحت ڈاکٹر فیصل سلطان، ڈاکٹر طاہر شمسی، ان کے اپنے وزارت داخلہ کے ادارے، یہ سب لوگوں نے ان کو کرٹیکل ڈکلیئر کیا تھا. ہم نے تو نہیں کیا تھا، ہم تو ان کی تحویل میں تھے. تو ایک تو نا اہلی اور نالائکی اس حد تک ہے کہ ایک میڈیکل میٹر بھی جو ہے اس کو نہ یہ اون کر سکے، نہ اس کو ٹھیک طریقے سے ہینڈل کر سکے. دوسرا جو اسلام آباد ہائی کورٹ ہے اس میں کوئی میڈیکل رپورٹ سبمٹ نہیں ہوئی. ادھر اپیل کا میٹر تھا، اپیل کے میٹر میں انہوں نے پوچھا تو بتایا گیا کہ لاہور ہائی کورٹ میں باقاعدگی سے رپورٹ جمع ہوتی رہی ہیں، اگلی پیشی پہ ضرور کریں گے. بٹ کیونکہ ایک ڈورمنٹ میٹر تھا، اسلام آباد ہائی کورٹ نے کسی میڈیکل رپورٹ کی بیس پہ فیصلہ نہیں کیا. یہ کچھ فیکچول چیزیں تھی، میں کلیئر کرتا ہوں. دیکھیے ڈاکٹر صاحب، کسی کی کارکردگی کو جج کرنا ہو، کسی کی کیپیسٹی کو دیکھنا ہو تو آپ اس کا ماضی کا کانڈکٹ دیکھتے ہیں کہ ماضی میں اس نے کیا کیا کارنامے سر انجام دیے ہیں. اب ان کی 7 سال سے حکومت ہے خیبر پختونخوا کے اندر. ادھر جو حالات ہیں، ایک چلڈرن ہاسپٹل، ایک برن سینٹر نہیں ہے. لوگ پنجاب میں راول پنڈی میں آتے ہیں علاج کروانے، کارڈیولوجی انسٹیٹیوٹ بھی ادھر پنڈی کا، یورولوجی انسٹیٹیوٹ بھی پنڈی کا. اور مجھے یہ بتائیے نا، نام نہاد احتساب کے علم بردار ہیں یہ، ان کا ایک ہی نعرہ ہے کیونکہ ان کو پتا ہے کہ ان سے باقی پرفارمنس تو کی نہیں جانی. جو ان کا ایک کھوکھلا نعرہ ہے احتساب کا، تو احتساب کمیشن کے پی میں پہلے اس کے چیئرمین کی تبدیلی، پھر اس کو بند کرنے کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ بلین ٹری سونامی کی پارلیمانی کمیٹی میں تحقیقات کو کس نے روکا؟ انہوں نے خود روکا، اور کیوں روکا یہ بہتر جانتے ہوں گے. بی آر ٹی پشاور جو ابھی مکمل نہیں تھی، اس کا جلد بازی میں افتتاح کر دیا گیا. کبھی اس کو آگ لگ جاتی ہے، کبھی وہ ٹوٹنا شروع ہو جاتا ہے، کبھی بسیں ٹکرا جاتی ہیں. یعنی یہ کون لوگ ہیں؟ وہ 125 ارب کی سکیم بنی ہے، کیا کوئی پوچھنے والا ہے؟ کیا نیب اس کی تحقیقات کرے گا کہ جناب یہ 125 ارب میں آپ نے ایک بی آر ٹی بنائی ہے اور 3 بی آر ٹیز جو بنی ہیں پنجاب میں، لاہور، راول پنڈی، اسلام آباد اور ملتان، وہ 90 ارب میں بنی ہیں. آپ نے ایک کے برابر 125 ارب میں بنائی ہے. کیا وہ عوام کا پیسہ نہیں تھا؟ کیا وہ سرکاری خزانے سے ادا نہیں ہوا؟ کیا بے قاعدگیاں رپورٹ نہیں ہوئی؟ اس کے بعد آپ پیٹرول پہ آ جائیں. انہوں نے جو پیٹرول کا حال کیا، ادویات کا حال کیا، کینسر کے مریضوں کی ادویات بند کر دی ہیں. یہ معاملہ یہ نہیں ہے، یہ صلاحیت کا معاملہ ہے، یہ کیپیسٹی کا معاملہ ہے. ان کا خیال ہے کہ روز ترجمانوں کا اجلاس کرنے سے، 4 ٹی وی ٹاک شوز پہ بات کرنے سے یہ ملک چل جائے گا اور ہم عوام کو بے وقوف بنا کے ایک جھوٹا تاثر دے دیں گے کہ ہم پرفارم کر رہے ہیں. ان سے نہیں ہونا، آپ لکھوا لیں. انہوں نے کبھی کچھ نہیں کیا، اور میں بڑی معذرت کے ساتھ، یہ صرف نوسر بازوں کا ٹولہ ہے جو کبھی بوٹ رکھتا ہے میز پہ. کوئی کہتا ہے 20 ارب روپے آ رہا ہے، کوئی کہتا ہے جی بارش اس لیے ہو رہی ہے کہ وزیر اعظم اچھا ہے، کوئی کہتا ہے جی زلزلہ اس لیے آتا ہے کہ زمین کو تبدیلی محسوس ہوتی ہے. یہ بالکل ٹھیک ہے سر، اس قابل نہیں ہے کہ اس ملک کی حکمرانی تو کیا گورننس کر سکتے. ٹائم ہے، اب تو سپریم کورٹ یہ ریمارکس دے رہی ہے. جناب بسرا صاحب، میں ایک بہت اہم سوال آپ کے سامنے لے کے آ رہا ہوں. کمنٹ جو بھی دینا چاہیں، 4 منٹ آپ کے پاس بھی سر. اور وہ یہ ہے کہ ابھی آرمی چیف کراچی مسائل پہ گئے ہیں اور وہاں بزنس کمیونٹی سے انہوں نے ملاقات کی اور یقین دلایا ہے کہ 3 سال کے اندر انشاءاللہ کراچی کے مسائل حل ہو جائیں گے. میرا سوال یہ ہے سر کہ آرمی چیف کے اس اسٹیٹمنٹ کے بعد اور اس وزٹ کے بعد وزیر اعظم کی وزٹ کی کراچی میں کیا اہمیت رہ جائے گی اور ان کے فیصلوں کی کیا اہمیت رہ جائے گی؟ کیونکہ آلریڈی سپریم کورٹ پہلے ہی کہہ رہی ہے کہ نہ یہ حکومت میں صلاحیت ہے نہ اہلیت ہے. کیا کہیں گے سر؟ 4 منٹ ہے. ڈاکٹر صاحب، بہت اہم سوال ہے آپ کا. اس سوال کا جواب دینے سے پہلے تارڑ صاحب نے 1-2 باتیں کہی ہیں. آخر میں انہوں نے کہا 9 سربازوں کا ٹولہ.
आज नौसरबाजी तो पूरी दुनिया ने देख ली, पूरे पाकिस्तान ने देख ली कि यही दोनों लीडरान थे जो कहते थे कि पेट फाड़ना है, पटा डालना है, लाड़काना की गलियों पे घसीटना है, और बड़ा मशहूर फिक्रा था अली बाबा 40 चोर। और आज मियां शहबाज शरीफ साहब वो लांग बूट वाली सरकार और हैट वाली सरकार, और वो आपको पता है फोटो शूट के बड़े शौकीन हैं। आज सुना ये बिलावल हाउस में घसीटने के लिए गए थे, लेकिन वहां पर इनको इजाजत नहीं मिली घसीटने की। और जब मैं पीपल्स पार्टी में था, मौलाना बख्श चांडियो साहब मेरे बड़े भाई हैं, हमें तो यही बताया गया था कि गली गली में शोर है, पूरा टब्बर चोर है, और ये कहा गया था कि ये जो मोदी का जो यार है वो गद्दार है, गद्दार है। और इससे बड़ी नौसरबाजी क्या होगी। हाँ, हम बिल्कुल, हमें ये नहीं आता, हमें वो कट्टे वाला, भैंस वाला, दूध वाला, मज वाला, पापड़ वाला, रमजान वाला, पता नहीं कौन कौन से गोले वाला, हमें वो कमीशन खाने नहीं आते, ये हमारी नाअहली है। लेकिन हमें आहिस्ता आहिस्ता, मैं फिर समझता हूं कि ये जब गवर्नेंस की बात करते हैं, जब करते हैं, ओ भाई तारड़ साहब, ये 70 साल में ये आमरीत रही, आपकी पार्टियां रही। आज मियां शहबाज शरीफ साहब से ये पूछें कि ये लाहौर जब बारिश होती है वो पूरे का पूरा डूब जाता है, तो कराची लेने में क्या, नौसरबाजी कराची में करने क्या गए थे? और अब कहने वहां पे जाकर फिक्रा क्या कहा, अगर हमारी हुकूमत आ गई तो हम कराची को पेरिस बना देंगे। ओ भाई, 3 बारियां आपने लगाई, आपके और अपने बड़े भाई ने, कि लाहौर को तो अब पेरिस बना ना सके। यहां पर आपने थोड़े एलीट क्लास के लिए थोड़े से पुल बना दिए हैं, अंडर पासेस बना दिए हैं, आज भी पूरा लाहौर डूब जाता है। तो इसलिए नौसरबाजी वाली तारड़ साहब, वो बात तो मेरे ख्याल में आपसे ज्यादा, या आपकी पार्टी, या आपके लोग, इससे ज्यादा किसी को आ नहीं सकती। अब बात रही इस बात की कि आपने कहा कि जी हमने मेडिकल रिपोर्ट्स दाखिल नहीं करवाई। मैं आपको अभी व्हाट्सएप करता हूं जो इन्होंने जवाब दाखिल किया, और वहां बाकायदा उन्होंने पूछा हारस साहब से कि आप क्या वहां से इश्तहारी नहीं और आपके पास बेल नहीं? उन्होंने कहा हाँ जी बिल्कुल, हम वहां पर इश्तहारी हैं और हमारे पास कोई चीज नहीं है वहां से। अब डॉक्टर साहब, आपने जो बात कही, देखें, अफवाज पाकिस्तान क्या कोई इंडिया की अफवाज पाकिस्तान है? वी आर प्राउड ऑफ इट। हमारी अफवाज पाकिस्तान, हमारे तमाम इदारे, हम सब एक पेज पे हैं। आज अगर हम वहां पर गए हैं, ये दोनों पार्टियां बैठी हैं, और तीसरी एमक्यूएम जो रही, वहां पे क्या किया इन लोगों ने? कराची जिसको हम कहते हैं हमारी शहरग है, कराची जिसको हम कहते हैं कि हमारा इकोनॉमिक हब है, उसके साथ तो इन लोगों ने जो कुछ किया है, उसको नोचा है, उसको खाया है, उसको लूटा है, लेकिन किया नहीं। तो वहां पर ना कोई इंफ्रास्ट्रक्चर है, ना सीवरेज है, ना कोई हॉस्पिटल्स है, और तीसरी बारी ले रही है पीपल्स पार्टी और नून लीग, जो आज कह रही है कि वफाक जो है वो करे। वफाक ने तो इंशाल्लाह पिछले दिनों हम सब स्टेक होल्डर्स को हमने बिठाया है, जिसमें एनडीएमए भी था, और आज अगर जनरल कमर बाजवा साहब ने ये बात कही है तो हमें कहनी पड़ रही है, क्या करें? ठीक है। वहां पे 18वीं तरमीम के बाद हमारे पास हुकूमत तो नहीं है, बात सुन लीजिएगा, हमारे पास हुकूमत तो नहीं है, लेकिन एक बात मैं पूरी कौम को आज बता देना चाहता हूं, अब कराची को लावारिस नहीं छोड़ा जाएगा। ठीक है सर, ये बात ज़हननशीं कर लें। ठीक है, ठीक है। वहां से भत्ता इकट्ठा नहीं करने दिया जाएगा, वहां से दिहाड़ियां नहीं लगाने दी जाएंगी। इंशाल्लाह 3 साल में कराची को दुनिया का खूबसूरत शहर बनाएंगे, क्योंकि कराची एक पाकिस्तान की शनाख्त है। सर थैंक यू सर। 14 सीट आपकी है, 2 साल गुजर गए हैं, और कराची वैसे ही है, मजीद और 2 साल और दे देते हैं जो रिक्वायर, 5 साल के। एक छोटा सा ब्रेक नाज़रीन, फिर वापस आते हैं, और जनाब मौलाना बख्श चांडियो साहब, आपको जवाब देना है। एक छोटा सा ब्रेक। वेलकम बैक जी। चांडियो साहब, बसरा साहब कहते हैं कि अब लावारिस नहीं छोड़ा जाएगा, 3 साल में पेरिस बन जाएगा, और कभी आवाज़ भी आती है कि कराची को फौज के हवाले कर दिया जाओ, कभी आती है कि जी इसको गवर्नर राज लगा के मरकज के हवाले कर दिया जाए। तो क्या कहेंगे? बसरा साहब मेरे लिए मोहतरम है, बसरा साहब पे ज्यादा तबसरा में नहीं कर सकूंगा, क्योंकि उनको ज्यादा अरसा पीटीआई में नहीं हुआ है, अभी उनको 2 साल हुए हैं। ये पीपल्स पार्टी पे इल्जाम लगा रहे हैं कि 3 बार हुकूमत आई है, 3 बार उन्होंने गंदगी की है, लेकिन बसरा साहब को इन 2 सालों में हमारी गंदगी नजर आई है। 3 हुकूमतों में हमारी गंदगी नजर नहीं आई, वहां पर कुर्बान हो रहे थे, वाले जा रहे थे पीपल्स पार्टी पे। चलो अच्छा हुआ, जब भी अल्लाह समझदारी अता करे, शऊर अता करे, बसरा साहब को इन 2 सालों में शऊर मिला है कि कराची का तबाही की जिम्मेदार पीपल्स पार्टी है। चलो मैं उनको कुछ नहीं बोलता हूँ, चलो जब भी उनके लिए
कोई इल्हाम आया है, नहीं, मेरे पास उनको अच्छी बात समझ में आ गई है, नेकी के दरवाजे खुल गए। चाहिए साहब। आप जरा दूसरी बात आप बार बार सवाल पूछ रहे हैं कि इलेक्ट्रिक के क्या करते हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं, लंबे जवाब बहुत लंबे हैं लेकिन मैं छोटे छोटे करके बता रहा हूं, अब टाइम नहीं है। ये पीटीआई की हुकूमत ने 22 सरमाएदार खानदानों का जो दौर था हुक्मरानी का, उसको वापस लाने की कोशिश कर रही है। आप बड़े बड़े नाम इस दौर में सुन रहे हैं, इनके बजट के हवाले से, इनकी पॉलिसी के हवाले से, इनके कारोबार के हवाले से, इनके दरामद और बरामद की पॉलिसी के हवाले से, और आपको वही बड़े बड़े नाम नजर आएंगे। रियासती लोग, सियासी लोग आपको कहीं नजर नहीं आएंगे। सरमाएदार सेठ, बड़े बड़े सेठ, उनकी हुकूमत है। ये वो पुराना खानदान सरमाएदार खानदान लाना चाहते हैं। आपने जनरल साहब की बात की है और ये भी बड़े फख्र से बता रहे हैं बसरा साहब। देखिए, मैं आपको एक बात बताऊं, पाकिस्तान की फौज किसी पार्टी की फौज नहीं है। यस, अफवाज पाकिस्तान कौमी सलामती का इदारा है। पूरा पाकिस्तान उनका एहतराम करता है, उनको बड़ी इज्जत के साथ देखता है। हम हंगामी बुनियादों पे और जो मसाइल होते हैं उन पे अगर उनकी हिस्सा होता है तो हम उसको कोई गैर कानूनी काम नहीं समझते। वो सैलाबों में, जिलजिलों में, बहुत सारे मामलात में, इंतखाबात में, बहुत सारी जगहों पे वो हमारे काम आते हैं। लेकिन आपने उनको गठरों के ऊपर जिम्मेदारी दे रहे हैं, ये तो आपकी नाकामी होगी, कामयाबी तो नहीं होगी। इसमें फख्र क्यों कर रहे हैं? इतने बेहतरीन मोहतरम इदारे को, जिसके लिए पूरी कौम आंखें बिछाए बैठी होती है, उसको आपने किस काम से लगाया है? हम ये भी तनकीद नहीं करते, लेकिन आपने कहा, जनरल साहब ने बात की है। मैं ये कहना चाहता हूं, बसरा साहब भी सुन ले, पूरा पाकिस्तान सुन रहा है कि ये पाकिस्तान के अवाम इमरान खान साहब की जबान पर एतबार नहीं करते हैं। इमरान खान साहब की हुकूमत को जरूरत पड़ जाती है और लाजिम है कि कोई ऐसी आवाज, कोई ऐसा चेहरा कर उनको यकीन दहानी कराए कि हमारे मसाइल हल होंगे। ये भी कह रहे हैं, अब कहा है बाजवा साहब ने, तो अब हम जन्नत बनाएंगे। ठीक है, वो एक मुनज़्ज़म इदारा है, कौमी सलामती का है, वो सियासत नहीं करते, वो अपने आप को देखते हैं। लेकिन ये तो समझ लो बसरा साहब कि आपके वजीर आज़म की जबान पे पाकिस्तान को एतमाद नहीं है, आपके वजीर आज़म के बयानों पे एतबार नहीं है। वो लाताल्लुक बने नीरो वाली बंसरी बजा रहे हैं अपने बनीगाला में। सिंध में क्यों नहीं आए? इतनी तबाही के बाद क्यों नहीं आए? कोरोना का मामला हो रहा था, उन्होंने फसाद पैदा करवा दिए, उन्होंने सिंध हुकूमत की पॉलिसी को नाकाम किया। कोरोना पे पूरे पाकिस्तान के इदारों ने आप कोई फैसला ही नहीं माना। ऐसे तो ना करें, हुक्मरानी ऐसे तो नहीं चलेगी। और बाकी रहा सवाल एक, बस बात खत्म कर रहा हूं, बाकी रहा सवाल एक कि 3 सालों में हम करेंगे, इसका मतलब आप कोई ऐसा फैसला करने जा रहे हो जहां सिंध हुकूमत का तस्वर नहीं होगा। आप अपने तौर पर कोई फैसला कराची में करने जा रहे हो, कर लो। आप कह सकते हो कि आप सिंध को लावास, कराची को लावास, कराची नहीं लावास रहेगा, पर पीटीआई लावारिस हो जाएगी। ठीक है सर, आपका ये ठीक है सर, बिल्कुल वक्त नहीं है। तीनों मेहमानों का शुक्रिया। डॉक्टर दानिश गोयल, हाफिज।